ایک ٹرسٹ ہے دونوں جانب سے جس کا اظہار ایرانی قیادت بھی کر رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی جس کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو قیادت کی تعریف بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس نوعیت کے کلمات بھی ادا کر دیتے ہیں۔ گارنٹر کون ہو سکتا ہے اس پوری صورتحال میں؟ مطلب ایران جو ہے وہ گارنٹیز اس کا خواہ ہے کہ دوبارہ اس کے اوپر اگریشن نہ ہو، اور بہت سارے مطالبات جس میں کہ اس کے جو ایسٹس ہیں ان کو ڈی فریز کر دیا جائے، جو سینکشنز ہیں اس کے اوپر اس کا جو ہے خاتمہ ہو جائے، لیکن سب سے بڑھ کر گارنٹیز مانگ رہے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے۔ جی بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، جب بھی اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں اتنا کمفرٹ زون سٹریٹ اوے نہیں ہو جاتا۔ ابھی دیکھیں 3-4 دن پہلے آلموسٹ جس کو ٹیمپرری صحیح لیکن سیز فائر ہوا ہے، اس کا اپنا ایک کولنگ پیریڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اکا دکا جو واقعات ہو رہے ہیں رپورٹ وہ انفارچونیٹ ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی سائیڈ کی کوئی بدنیتی ہے۔ ڈائیورسیفائڈ ایسٹس ہوتے ہیں ویپن کے، کچھ مس ججمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیک آف کوارڈینیشن بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے مسٹرسٹ ہوتا ہے۔ مذاکرات سے پہلے جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو وہ ایک بارگیننگ لیوریج کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ میں دوسری آسپیکٹس کو اتنا ٹچ نہیں کر رہا اس وقت۔ وہ بارگیننگ لیوریج یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آپ پر نہیں ہے اعتبار، آپ کو یہ دکھانا پڑے گا۔ دیٹ مینس کہ آپ نے مذاکرات کے لیے اپنی لائلٹی مور دین واٹ دی ادر پارٹی تھنکس، اس سے زیادہ ثابت کرنی ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک لیوریج اس کو دیا جاتا ہے، پریشر ڈال کر یا پوسچرنگ کر کے، یا کہ یہ کہہ کر کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے یا ٹریک ریکارڈ ایران کا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہیں گے امریکہ کا 2015 سے ٹھیک نہیں ہے، جس معاہدے کو ہم نے 3 سال میں 2015 میں لکھا تھا، 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کے فائر کر دیا تھا، اور اس کے بعد حملہ بھی 2 دفعہ ایران پر مذاکرات کے دوران ہوا ہے۔ تو آئی تھنک ہمیں ابھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آل دا وے گلوبلی obviously ہم نے دیکھا کہ دنیا نے اتنا پاکستان پر ٹرسٹ کیا کہ ڈائیورجنٹ قسم کے خیالات، ڈفرنٹ ملٹری آبجیکٹو رکھتے ہوئے یہ تمام لیڈر اسلام آباد میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو آئی تھنک اٹس آنا اٹ سیلف ایک سنسیریٹی آف پرپس کو تو شو کرتا ہے۔ اس کا نکلتا کیا ہے آؤٹ کم، یہ بہت زیادہ ظاہر ہے چیلنجنگ اس لیے ہوگا کہ ایک طرف سپر پاور ہے، بیکڈ بائی اسرائیل ہے، اور جو ہمیشہ سے آپ نے دیکھا شو سپوائلر رہا ہے اور آج کا نہیں ہے۔ تو ان کی موجودگی میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان کی انٹینشنز کے علاوہ ایکسیپٹیبلٹی ایلیمنٹ کیا ہے۔ دیکھیے دونوں بڑی ایک پاورفل سٹیٹس یا پوزیشن سے آ رہے ہیں۔ نمبر 1 پوزیشن امریکہ کی یہ ہے کہ جو انہوں نے چاہا تھا وہ ہوا نہیں ہے، جو ایران نے ایکسپیکٹڈ تھا ایران سے، وہ ایران اس پرفارمنس سے کہیں بہتر ہوا ہے۔ تو آئی تھنک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے دونوں آ رہے ہیں۔ اکثر میں بات کرتا ہوں جو آپ کی پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے وہی پاور ٹو بارگین ہوتی ہے۔ پاور ٹو ہرٹ کا مطلب آپ نے دیکھ لیا، امریکہ نے 40 دن کوشش کی۔ پاور ٹو ہرٹ ایران نے دیکھ لیا کہ اس نے مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو بھی ایتھکس یا morality سے ہٹ کر ہرٹ کیا، اس نے اسرائیل کو ہرٹ کیا، اس نے ایسی جگہوں پر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جو زیادہ پرائس ٹیگ کے ساتھ تھیں ایسی چیزیں۔ تو آئی تھنک دونوں سائڈیں جو ہیں وہ ایک مذاکرات کی میز پر آ جانا بہت بڑی ایک کریڈٹ ہے، پاکستان کو بڑا ٹریبیوٹ ہے، ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بہت بڑی اکنالجمنٹ ہے ان کے لیے کہ آ گئے۔ آئی تھنک وہ صرف واک وے والا نہیں ہوگا، اگر ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور ڈکلیریشن بھی اسلام آباد کا نام پہ آ جاتا ہے، بے شک ایگریمنٹ نہ آئے تب بھی آئی تھنک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ میں آنے والے وقتوں میں بتا سکتا ہوں کہ ڈکلیریشن اور ایک ایگریمنٹ کے اندر کیوں میں فرق علیحدہ کر رہا ہوں۔